حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے میرے محبوب پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی تعمیل کے لیے کوہ صفا پر چڑھ جاتے ہیں، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو اپنی طرف نام لے لے کر کے بلانا شروع کیا، یا بنی عدی، یا بنی ہاشم، یا بنی فہر، یا صباحاہ۔ اور یہ جملہ اس وقت بولا جاتا تھا کہ جب کوئی عظیم کام رونما ہو جاتا تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ جملہ بولا جاتا تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلانے کے اوپر لوگ پہاڑی کے دامن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے اپنی زندگی کے 40 برس تمہارے اندر گزارے ہیں، ان میں میرا بچپن، ان میں میرا لڑکپن، ان میں میری جوانی، ان میں میری تجارت، ان میں میرا سفر کرنا، ان میں میرا شادی کرنا، میری خوشی اور میری غمی تمہارے اندر گزری ہے۔ کیا زندگی کی ان 40 سالوں کی سفید چادر کے اوپر تم کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے تو اسے بیان کرو۔ لوگوں نے جواب کے اندر کہا، جربنا لکا مرارا ما رائنا فیکا الا صدقا، اے عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لال، ہم نے بارہا آپ کو آزمایا، لیکن سوائے صداقت کے آپ کے اندر ہم نے اور کچھ نہ پایا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان مبارکہ سے اپنی زندگی کی صفائی سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو میں بے شک تم سب کی طرف اللہ تبارک و تعالی کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میرے نبی کا اعلان نبوت سننے کے بعد بھی لوگوں نے کسی قسم کا تعجب نہیں کیا۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کا پیغام رسالت کیا ہے؟ یہ جو انہوں نے اعلان نبوت کے اوپر کسی تعجب کا اظہار نہیں کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو مانتے تھے اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے اوپر بھی انہوں نے کوئی تعجب نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام سے پیغام کا مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پیغام میرا یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے اندر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کا نام تک ذکر نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام اپنے اس پیغام کے اندر یہ بات بھی ذکر نہیں کرتے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ سور و پکار کے لائق نہیں، وہ تمہاری پکاریں سننے کی سکت نہیں رکھتے۔ لیکن اس کے باوجود وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پیغام سنتے ہیں تو سیخ پا ہو جاتے ہیں، ان کے بدن کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننے کے بعد وہ کیوں سیخ پا ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی۔ وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ اگر لفظ الہ کے اوپر لا کی تلوار آ جائے اور لفظ اللہ کے ساتھ اللہ کا استثناء ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے 360 معبود ہیں یہ پھر مشکل کشا اور حاجت روا نہیں رہتے۔ اگر ہم اس کلمے کو تسلیم کر لیں
تو اللہ کے سوا جن کی سور و پکار ہم کرتے ہیں وہ پھر سور و پکار کے لائق نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ اس نبی نے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ ہم لا الہ الا اللہ کے وظیفے بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ غیر اللہ کی پکاریں بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ورد بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ غیر اللہ کی نیازیں بھی دی جاتی ہیں، اس لیے کہ ہماری زبان عربی زبان نہیں، ہم عجمی لوگ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب کفار اور مشرکین کی نمائندگی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا پتھر دے مارتا ہے اور زبان سے بد دعا دیتے ہوئے کہتا ہے تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، آپ کا سارا دن برباد ہو جائے، کیا اس لیے آپ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا؟ معاذ اللہ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر بڑے پریشان ہیں، سر سے خون بہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو مجھے تھوڑی دیر پہلے صادق اور امین کہتے نہیں تھکتے تھے، اب یہ لوگ مجھے پتھر مار رہے ہیں، مجھے یہ بد دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر آپ نے ان کے سامنے اپنی زندگی کی 40 بہاروں کا تذکرہ کیا، انہوں نے آپ پر کوئی اعتراض نہیں کیا، آپ کو کوئی بد دعا نہیں دی، آپ پر کوئی پتھر نہیں پھینکا۔ میرے پیغمبر جیسے ہی آپ نے میری توحید اور میری الوہیت کا تذکرہ کیا، میری وحدانیت کا ذکر کیا، تو یہ لوگ آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر آپ نے جواب نہیں دینا، میں کائنات کا رب خود جواب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا اور برباد ہو گیا۔